we are striving hard to revive the economy. And I'm sure that God willing, this difficult time will pass. The team, economic team is doing their best. I'm trying to assist, to the best of my ability and, knowledge of the economy and the past experience. عمران خان نے IMF کے پروگرام سے انحراف کیا، پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا، ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا، دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ملک کی معیشت کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں معاشی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال کی معاشی پالیسی نے اچھی معیشت کو خراب کیا، معاشی بحران ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گوادر کا دورہ، فارمیشن کے پیشہ ورانہ امور، سی پیک سے متعلقہ امور، سیکیورٹی اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ عمائدین سے ملاقات میں کہا، مٹھی بھر گمراہ عناصر کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے نہیں دیں گے، عوام اور مسلح افواج کا امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ اسلام آباد میں 2 دن سے ہوں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے پٹیشن دائر کر رہے تھے۔ رہنما PTI فواد چودھری کہتے ہیں، مجھ پر لاہور میں توڑ پھوڑ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا پرچہ کٹ گیا۔ اندازہ لگائیں کیسے کیسے لوگ محسن نقوی نے لاہور میں لگائے ہوئے ہیں۔ بظاہر حکومت الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں، یہ توہین عدالت کا بڑا رسک لینے جا رہی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں، اب آنے والے دنوں میں سیاست کے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے، حکومت سیاسی اور معاشی استحکام نہیں، صرف اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہی ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو روکنے کا ہر کام حکومت کے گلے الٹا پڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ریلی روکنے کے لیے دائر درخواست پر ابتدائی دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ریلی سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ ہے، روکا جائے، درخواست گزار کا موقف۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے حکم نامے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعت کے سربراہ کی تقاریر کی نشریات پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ چیئرمین پیمرا کو کہیں آئندہ سے دیکھ کے فیصلہ کریں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، بادی النظر میں عمران خان نے جن ججز پر تنقید کی ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ سنجانی میں اقدام قتل کا کیس، چیئرمین PTI کے وکیل نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ویڈیو لنک پر درخواست کا فیصلہ آنے تک انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ویڈیو لنک پر عدالتوں میں پیشی اور سیکیورٹی سے متعلق درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ آج چیئرمین PTI عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عمران خان کے خلاف محسن رانجھا پر الیکشن کمیشن کے باہر حملے کا مقدمہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست سے ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج حاضری سے استثناء مانگ لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق عمران خان کی درخواست سے ضمانت پر 3 بجے سماعت کریں گے۔ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی تشہیر کا الزام، محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل اور عامر محمود کیانی کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں نامزد 2 پٹواریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ اور داخلہ کے حکام کو انتظامی بریفنگ کے لیے آج طلب کر لیا۔ سیکیورٹی انتظامات اور فنڈنگ کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ پولنگ ڈے پر فوج کی تعیناتی پر بھی بات چیت ہوگی۔ 13 مارچ کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری اور IG سے ملاقات بھی شروع۔
ملک میں امریکی ڈالر کی لمبی چھلانگ، روپے کی قدر میں بڑی کمی۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر $2.88 مہنگا ہوا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز امریکی کرنسی $2.88 اضافے سے $282 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ ملیر کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے، نیشنل ہائی وے پر احتجاج، حکومت اور کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے ملیر 15 سے قائد آباد جانے والا روٹ بند کر دیا۔ پولیس کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر این ڈی ایم اے نے ترکی اور شام کے لیے مزید امدادی کھیپ روانہ کر دی۔ ترجمان این ڈی ایم اے نے کہا، امدادی سامان سے لدے 65 کنٹینر سول بحری جہاز کے ذریعے روانہ کیے گئے۔ کھیپ میں ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے موسم سرما کے 8,200 خیمے شامل، شام کے متاثرین کے لیے 15,000 راشن بیگز اور دیگر ضروری اشیاء شامل۔ اے این ایف کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ پشاور حاجی کیمپ بس اڈے کے قریب لاہور بھیجے جانے والے پارسل سے 24 کلو چرس اور 4 کلو افیون برآمد۔ انٹرنیشنل میل آفس راولپنڈی میں لندن سے بھیجے گئے پارسل سے 242 گرام ویٹ برآمد۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ مری، گلیات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہنے کا امکان۔